अस्सलाम वालेकुम जी। जब तुर्की के अंदर मार्शल लगाने की कोशिश हुई तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़, और तैयब अर्दगान साहब जो थे उन्होंने मज़ाहमत की, और जब मज़ाहमत की तो लोग उनके साथ खड़े हो गए। तैयब अर्दगान ने मज़ाहमत की, किसी से ये नहीं पूछा मुझे क्यों निकाला। उसने एक पैगाम नशर किया और उस पैगाम के ऊपर दीवाना वार कौम निकला। लीडरशिप मैटर करती है, और लीडरशिप अगर जाके कुन्नी बन के, गूंगी बन के बाहर बैठ जाएगी ना, तो फिर अवाम भी कहेंगे कि यार ये इक़्तिदार लूटने के लिए आते हैं, इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, अपने बच्चों को इक़्तिदार दिलवाने के लिए आते हैं। तैयब अर्दगान ने करैक्टर शो किया, करज शो किया, और जब उसने करैक्टर और करज शो किया तो लोग उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन वो जो चंद घंटे थे और जो चंद लम्हे थे, हम भी जाग रहे थे। एक तो ये था कि तुर्की एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुसलमान मुल्क है, और उसकी तरक्की के ऊपर शब खून मारने लगे हैं, और अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है वहाँ के जर्नैलों को। और ये जो है यार, एक ही तो मुस्लिम मुल्क था जो तरक्की कर रहा था और टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल पे पहुंच गया हुआ था, और जो पैन इस्लामिज़म के ऊपर बिलीव कर रहा था। तो उसका हम इस दुख में भी जाग रहे थे और लेटेस्ट अपडेट भी ले रहे थे। वहाँ पे इस्तांबुल में, अंकारा में कुछ दोस्त थे, उनके साथ भी राब्ते हो रहे थे, और वो बता रहे थे कि इस वक्त सड़कों पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो थे वो एक ख़ास सोच के हामिल लोग, जिनके ऊपर एक ख़ास अदारे की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगता है कि वो अदारा उनकी सरपरस्ती करता है या वो उस अदारे की सरपरस्ती में चलते हैं, उनकी खुशी छुपा ही नहीं छुप रही थी। ठीक, और वो अर्दगान, ये हेडलाइन लगा दी गई पाकिस्तान के अंदर। इस हेडलाइन के तहत प्रोग्राम कर दिए गए, कई घंटों की, घंटे दो घंटे के प्रोग्राम कर दिए गए। बड़े बड़े शाहिद मसूदों ने प्रोग्राम कर दिए। ठीक है, ठीक, पता नहीं वैसे उनकी खबरें मुंह के ऊपर गलत साबित होती हैं, लेकिन वो डिस्क्रेडिट नहीं होता है ना, उनका क्रेडिट का कोई पैमाना ही कुछ और होगा। तो वो जनाब चंद घंटों में वो खबर उनके मुंह के ऊपर रहटे की तरह लगी। इसी तरह मैंने देखा, ये रवैया मुझे उस वक्त का पूरा याद है। एक बंदे का नाम याद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, वो तो एक इस्तारा है ना, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, तो मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया, लेकिन बहुत सारे और लोग भी थे। अब वही नस्ल जो है, उसको तुर्की का जो एंटी मिसाइल सिस्टम लीबिया में तबाह हुआ है, उसकी बड़ी खुशी है। आप यूट्यूब पर चले जाइए और उनके यूट्यूब के चैनल जो है वो खोल के पढ़िए, उनसे खुशी संभाले नहीं संभल रही। और उसको वो करते करते ना, बुढ़े वाले कबर च लत्तां ने तेरियां, अजे भी तेनू अपना बुग़्ज़ झूठ जेड़ा ना भुलदा नहीं। वैसे ईमान से क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ना एक घटिया चिप लगा दी हुई है। अब वो इस बात के देखें जी, इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। इन्होंने फौज की शान में गुस्ताखी की थी। उन्होंने अपनी फौज जिन्हें उन्होंने आज़ादी दिलवाई, ठीक है, और उनका मुल्क बचाया जो कि बच रहा था, या जब नहीं मौजूदा मुल्क उनकी फौज का मरूने मिन्नत था ना, इतनी कंट्रीब्यूशन के बाद। ठीक है, उनकी फौज का उनके मुआशरे के साथ एक अपना इंटरेक्शन होगा, हमारी फौज का हमारे मुआशरे के साथ एक इतना इंटरेक्शन। आप हर नक्शे पा को महबूब का नक्शे पा समझ के ही सजदा शुरू कर देते हैं। मरना याद नहीं तो वैसे तो आखिर में ये कहते हैं कि तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा करें। ठीक है, तो कुरान पढ़ा करो ना, आप भी तो पढ़ लो ना, लोगों ने नसीहत कर दे रहे। ठीक, खैर वो अपना उन्हें बड़ी है कि जनाब ऐसे होना चाहिए था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 गाड़ियाँ होती हैं उस एंटी मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी के अंदर, उनमें से एक गाड़ी जो है, जो मेन होती है, उसके ऊपर रॉकेट लगा है, और रॉकेट की शिद्दत इतनी थी कि उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग महफूज रहे। इससे आप अंदाजा कर लें कि हमला कितना मुअस्सर है। राफेल ने हमला किया, दसाल्ट राफेल। तो राफेल हमें बताया जा रहा है कि इस तरह वही वो उसके बैटरी के अंदर बैठे हुए लोगों को अगर कोई खराश तक नहीं पहुंचा पाया है, तो उसने क्या करना है, राफेल फेल हो गया। ठीक है, राफेल की अब वो छोड़ दें। खैर, तो राफेल ने हमला किया जी वहां पे। अब राफेल दसाल्ट जो हैं वो यूएई के हैं। अब यूएई और जो है सऊदी अरब, वो अपनी नई हकीकतों को फेस नहीं कर पा रहे। और नई हकीकतें क्या हैं उनके सामने? नई हकीकतें क्या हैं कि हालिया जो माजी करीब की उनकी पॉलिसियां जो हैं वो उनके मुंह के ऊपर आके लगी हैं, फेल हो गई हैं। यमन के अंदर वो फेल हुए, ठीक है, यहाँ पे वो फेल होने जा रहे हैं। लीबिया के अंदर, शाम के अंदर वो फेल हुए।
ٹھیک ہے. ان تمام معاہدوں کے اوپر شکست کھانے کے بعد وہ اپنے زخم اور ان کے بس چاٹتے ہوئے، اور ان کے ایجنٹ جو پاکستان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، سعودیہ کے اور یو اے ای کے، اب وہ تبرہ کرنا شروع ہو گئے طیب اردوان کے اوپر. طیب اردوان ہماری بھی پھوپھی کا پتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ سعودیوں نے اور یو اے ای والوں نے امریکی مفادات کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلنا شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، قابل تحسین بات نہیں ہے. تو بہرحال جی وہاں پہ جو ہے ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ٹرکی تو ابھی تک اپنی ایئر فورس لایا ہی نہیں میدان کے اندر. ٹرکی تو ابھی وہ چھوٹے چھوٹے جو ڈرون ہوتے ہیں ان سے کام چلا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور F-16 کا اس کے پاس ایڈوانس ورژن ہے، ہم سے بھی ایڈوانسڈ ہے، ٹھیک ہے. اور F-16 کو کھول کے فٹ کرنے کی اور اس کے لوکل پارٹ استعمال کرنے کی جو آزادی ترکی کو حاصل ہے وہ ہمیں آج تک حاصل نہیں ہو سکی پاکستان کو. بھلے ہمارے پاس بھی 75-76 ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کے پاس کئی سو ہیں. اور جب وہ آئے گا تو بہرحال F-16 فائٹر جو ہے وہ ڈسالٹ سے زیادہ ایڈوانس ہے، بھلے وہ پرانا طیارہ ہے، لیکن جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ایئر کے اندر، جو اس کی مینوربلٹی ہے، جو اس کی سمر سالٹس ہیں، جو اس کے اندر سسٹمز ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے اس ریجن میں شاید کسی کے پاس نہ ہو. لے دے کے شاید اگر ہوئی تو وہ مصر کے پاس ہوگی، لیکن ابھی تو مصر جو ہے اس نے کودنا ہے اس میدان کے اندر. تو اب بھیا اچھا اس بات کے اوپر بھی مصروفین کو بڑا غصہ ہے کہ جناب اس نے اپنا اڈا باہر جا کے کیوں بنایا؟ بھی اس کے معاشی مفادات ہیں، لیبیا جانے اور ترکی جانے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے تو اپنا، آپ جاہل آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں ان صاحبان کو میں کہہ رہا ہوں. ترکی نے تو اپنا اڈا جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں بنایا آ کے قطر میں، اور قطر نے انوائٹ کیا اس کو، اور قطر اب پورا اس کا فائنانشل کسٹوڈین بنا ہوا ہے ترکی کا. پچھلے دنوں امریکیوں نے جو فائنانشل اٹیک کیا تھا ترکی کے اوپر، ترکی نے $32 ارب، ہم تو $1 ارب کے لیے ڈرائیورنگ کرتے پھر رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا، اتنی اوقات ہے آپ کی. $1 ارب کے لیے ہمارے تمام اللہ حکام ڈرائیونگیں کرتے پھر رہے تھے. انہوں نے $32 ارب جمع کروایا تھا قطر نے ترکی کے اکاؤنٹس میں، اور کہا تھا کہ جناب مزید بھی چاہیے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی کرنسی کی ویلیو گرنے نہیں دینی. اور لیرا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ تو لیرا ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے، لیرا وہ ترکی کی کرنسی ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ فکر مند نہ ہو. اب ان کا بیان آ بھی گیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا کس نے حملہ کیا، کیوں کیا ہے، اور ہمارا جواب جو ہے وہ افیکٹو اور لیتھل ہوگا. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا جواب مؤثر اور تباہ کن ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی زیادہ بڑبڑ نہیں کی، کوئی چینگم نہیں چبائی. ترکی نے یہ کہہ دیا. یہ تو ہو گئے ان صاحب کے لیے. میرے لیے ذاتی طور پہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ پاکستان، مسلم دنیا کی دو قوتیں جو ہیں وہ باہم کولائیڈ میں آ گئی. باہم کولائیڈ میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ 2023 کے اندر وہ جو خلافت ختم کرنے کا جو تھا نا، وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہونے لگا. اور 2023 کے اندر خلافت ختم ہوتی ہے تو ترکی کے جہاں پہ کلیم جو ہے 100 سال کا ایگریمنٹ نارملی ہوتا ہے، اس کی لائف 100 سال ہوتی ہے. 100 سال کے بعد یا اس کی ایکسٹینشن ضروری ہوتی ہے ورنہ وہ تصور کیا جاتا ہے فارغ. ہم اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ڈیویڈ لائن جو ہے چونکہ اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم، 100 سال اس کے پورے ہو گئے، لہذا ایگریمنٹ ان افیکٹو ہو گیا، یا تو اس کی ایکسٹینشن کی جاتی یا ری نیگوشیٹ کیا جاتا. ہم نے کیا ہی نہیں. ہمارا یہ آفیشیل سٹانس ہے اس وقت. اسی طرح 100 سال کا جب ایگریمنٹ ختم ہوگا ترکی فل تیاری میں. اور یہ جو شریف حجاز مکہ صاحب والے ہیں، شریف مکہ صاحب جو تھے، یہ تو غدار ہے نا، بیسیکلی ریوالٹ کیا تھا نا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف، خلافت عثمانیہ کے خلاف ریوالٹ کر کے یہاں پہ قبضہ کیا تھا نا انگریزوں کے بیہاف کے اوپر. تو سب سے زیادہ ڈراؤنا خواب 2023 کا وہ ان شہود عربوں کو لگ رہا ہے اور ان کے ایجنٹوں کو پاکستان میں لگ رہا ہے. ترکی کلیم میں آئے گا نا حجاز مقدس کے کسٹوڈین شپ کے اوپر کہ ٹھیک ہے تم تو ہمارا صوبہ ہوتے تھے نا، اور یہ تم اپنی ریت سنبھالو، عرب بدوو جاؤ واپس دفع ہو جاؤ صحرا کے اندر، یہ جو مقامات مقدسہ ہیں یہ ہمارے ہیں اور ہماری کسٹڈی میں تھے. اور یہ کیونکہ ایگریمنٹ جو تھا جس کے شکست کے نتیجے میں جو ہم پہ مسلط کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو لہٰذا
ہم جو ہیں اپنی کسٹڈی لینے واپس آ گئے. تکلیف اصل میں یہ ہے, اور لیبیا کے اندر جو پورا زور لگا رہا ہے یو اے ای اور سعودی عرب, پورے اپنے اسلحے اور طیارے بھیج کے زور لگا رہا ہے کہ خلیفہ ہفتر کے ہاتھوں طیب اردوان کو ذرا خاک چٹائی جائے, اس کی بنیادی وجہ جو ہے, یا ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کیا جائے. جنگوں میں جب آپ اترتے ہیں تو آپ نے صرف مارنا ہی ہوتا ہے, آپ کو بھی مار پڑتی ہے. تو یہ پہلا سیٹ بیک ہے جس کے اوپر اس کی ابھی تک جانی نقصان نہیں ہوا, اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا نقصان ہوا. تو ٹیکنالوجی اس کے پاس بہت ہے, ابھی تو وہ ایئر فورس لایا ہی نہیں, اور جب وہ ایئر فورس لائے گا تو میدان دیکھنے والا ہوگا. دیکھیے گا آپ پھر ترکی کیا کرتا ہے. نہیں سامعین نے کرا, ہم نے کہا کہ شام کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیں آپ کو, اور ان لوگوں کے زخموں پہ تھوڑا سا نمک چھڑک دیں جو کہ پچھلے 4-5 دن سے جنہوں نے ات مچائی ہوئی ہے کہ ترکی کی ایستیسی ہو گئی, ترکی کی ایستیسی ہو گئی. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. اور یہ یہاں پہ یار کا نقش پا بلکہ نقش بوٹ دیکھتے ہیں, وہاں پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. حالانکہ یار بوٹ شوٹ بوٹ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ رئیس ثانی صاحب کے فالوورز ہیں جو کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں بوٹ ہوتا ہے, جو بھی جہاں کا بھی ہو وہاں پہ سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.